جی منی بجٹ تو کئی دفعہ آ چکے، جب آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو بجٹ کے اندر چیزیں اناؤنس نہیں کی ہوتی ہیں، کوئی بھی ٹیکس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، اس کو منی بجٹ ہی کہا جاتا ہے۔ مگر بہرحال بڑی اچھی بات ہے، مثبت خبر ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ مگر دانیال صاحب جس طریقے سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آؤٹ آف دا ووڈز آل از ویل، اور اب دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ ایسے بالکل نہیں ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہے جو بھی کہیں، لیکن در حقیقت منی بجٹ انہوں نے دیا ہے وہ ایسے کہ جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اس کے اوپر جو 10% ریڈکشن ہونی تھی، لوگوں کو ریلیف ملنا تھا، وہ انہوں نے نہیں دی، کیونکہ ان کے لیے ان کے پاس بنیادی طور پر بجلی کا کوئی حل نہیں ہے۔ ابھی ایک ونٹر پیکج دیا 2 مہینے کا، اور اب یہ پی ڈی ایل کم نہ کر کے لوگوں کو جیسے کہ بڑی مہربانی کر رہے ہیں، انہی کی جیب میں سے نکال کے جو پیسے چوری ہو رہے ہیں وہ تو نہیں روک سکے، اس آنکھ میں اور 180 بلین جھانکنے لگے ہیں۔ تو یہ 180 بلین کا تو منی بجٹ بالکل ہے، وہ چاہے جو مرضی کہتے رہیں، اور اس سچ سے وہ نہیں چھپ سکتے، کیونکہ یہ تو سارے پاکستان کو بتایا جا رہا تھا کہ 8.5 روپے جو ہے پر یونٹ بجلی کم کی جائے گی، 23 مارچ کو اناؤنسمنٹ ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی، اور 10 روپے جو ہے نا لیوی کا 60 روپے پہلے تھا، 70 روپے کر کے پر لیٹر وہ بھی کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے، جو بات مجھے ایک عجیب سی لگتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سننے والے سارے ہی بیوقوف ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر کی وجہ سے عام صارفین کو 150 ارب روپے کا نقصان ہو گیا، اس لیے ہم ایکشن لینے لگے ہیں۔ او بھائی سولر آپ کا کیا خیال ہے، وہ بجلی مہنگی کرنے کے لیے لگا ہے؟ سولر تو لگا اس لیے کیونکہ آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، لوگوں نے تو اپنی جان چھڑائی ہے۔ کون خرچنا چاہتا ہے 10 15 20 لاکھ روپے اپنے چھت کے اوپر سولر لگوانے کے لیے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ لوگوں نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے دے کے بیچاروں ناک میں سے خون نکل کے انہوں نے ایک راستہ نکلا ہے زندہ رہنے کا، اور اس میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ جناب جیسے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، جبکہ ٹھیک 1 سال پہلے یہی پرائم منسٹر صاحب درس دے رہے تھے کہ جی سولر از دی اونلی سولوشن، سب سولر لگا لیں۔ وہ جب عمل درآمد ہوا تو ان کو پکڑ، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں، اویس لغاری صاحب روز آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بیوقوف ہے، سمجھ نہیں آ رہی، 10 سال بعد آپ کی ڈبل قیمت ہو جانے تھی، پتہ نہیں کیا فلسفہ لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی فلسفہ نہیں ہے جی، بنیادی طور پر ان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 590 ارب روپے کی چوری ہے، کوئی چھوٹی چوری نہیں ہے۔ تمام گورنمنٹ رن ڈسکوز میں یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں، باوجود کہ اس نے تمام ایڈمنسٹریشن کو الٹا سیدھا کر دیا ہے۔ جیسے میں نے ستمبر 2003 میں بتایا تھا جب یہ شروع کیا سارا فلسفہ کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر جو ہے یہ انسینٹیوز کے بغیر نہیں کنٹرول ہونا، آپ جتنی مرضی سختی کر لیں، کیونکہ لوگوں کی روزی روٹی انوالوڈ ہے، سارے محکمے ملے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم کو مطلب سارا دن ہم یہی کام کرتے ہیں، کوئی پاسبل ہے کہ محکمے کے نالج کے بغیر کو پورا ٹرانسفارمر لگا لے اور کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے، سب کو پتہ ہے۔ آپ نیپرا کی رپورٹیں پڑھ لیں، اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ محکمے سارے ملوث ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس کیا حل ہے؟ انہوں نے سب کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر، ڈسمسل، ریموول فرام پبلک ڈیلنگ پوسٹ، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیے، ایک دفعہ نہیں بار بار کر کے دیکھ لیے۔ ایک تو چوری ہے چودھری صاحب، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بڑے مافیاز کو کیپیسٹی پیمنٹ میں آئی پی پی ایس کے وہ جو 90s کے ہیں ان کو ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کا آڈٹ کروائیں فورنسک۔ میں آپ کو افسوس سے بتانا چاہتا ہوں، یہ غلط فریمنگ آف دا پرابلم ہے، یہ غلط فریمنگ آف دا پرابلم ہے، یہ اگین ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ والی بات ہے، چونکہ اس کا حل نہیں ہے۔ دیکھیں ستمبر میں یہ شروع ہوا 2003 میں، ایس آئی ایف سی بنی، انہوں نے آتے ساتھ ہی اعلان کر دیا ہول آف گورنمنٹ اپروچ۔ اگر ہول آف گورنمنٹ اپروچ اس وقت اس کام پہ لگ جاتی آئی بی پیز پہ تو یہ تو اس وقت مسئلہ حل کر دے۔ ابھی بھی تو انہوں نے کیا نا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تو چوری کا تھا، پورا سال اس پہ لگا دیا۔ جب اس میں کچھ نہ بنا پھر تو حوصلہ دے دیا کہ جناب ہم نے بورڈ بدل دیے، انڈیپینڈنٹ بورڈ لگا دیے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پہلے والے بھی انہوں نے لگائے تھے۔ اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام ڈسکوز ملٹی ایئر ٹیرف میں، ملٹی ایئر ٹیرف نیپرا کا ایک قسم کا ریسیورشپ ہوتا ہے، اس میں ایک تسمہ بھی آپ نے ہلانا ہے تو نیپرا کی اجازت لینی ہے، ایک پینسل آپ نے خریدنی ہے تو نیپرا کی اجازت ہے۔ بورڈ کیا کرے گا وہاں پر؟ ظاہری بات ہے وہ سفارشی ٹولہ بن جائے گا، ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے، ایسے خواہ میٹنگیں کر کے گھر چلے جانا، یہ سارا ان کو پتہ ہے، لیکن یہ بیوقوف بنانے کے ماسٹر ہیں، بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اصل مسئلہ جو ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ 5000 میگا واٹ جو نہیں فراہم کر رہے، کچھ لوڈ شیڈنگ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ تھیفٹ ہو رہی ہے، اور کچھ جو ہے ان اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے 1000 میگا واٹ نئے کنیکشنز پینڈنگ اپلیکیشن سارے ڈسکوز کے پاس، اگر آپ سارے جمع کریں 1000 میگا واٹ، 1000 میگا واٹ یہ اکنامک زونز جو ہے ان کو دینے تھے انہوں نے، وہ بھی نہیں، 2000 میگا واٹ، 3000 میگا واٹ کی یہ لوڈ شیڈنگ کریں۔ یہ 5000 میگا واٹ اگر یہ فراہم کریں، کر سکیں کہ چوری روک لیں، 590 ارب بچا لیں، تو یہ تقریباً 11.7 پیسے کا، بغیر کسی پی ڈی ایل کا، بغیر کسی اور چیز کا، یہ بیس ریٹ میں
کمی ہوگی. اچھا میں آپ کو کہتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں 500 یونٹ استعمال کرنے والا گھرانہ ہے تو آپ کا بل تقریباً آدھا ہو جائے گا, کیونکہ اس پہ ایکسائز اور ٹیکسیشن, سیل ٹیکس, بلا بلا بلا, وہ ساری جو چیزیں وہ بھی اتنے حساب سے پھر کم ہوتی ہیں. تو یہ اس قسم کا ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 2 مہینے کی چیپی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ 5 سال گزر جائیں گے عامر صاحب, میں بھی ادھر آپ بھی ادھر, 5ویں سال بھی یہ 2 مہینے کی چیپی دے رہے ہوں گے. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں, میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں, یہ صرف ان کے ملے کی دوڑ مسیح تک, یہ صرف انتظامیہ تک ہی بھاگ سکتے ہیں. یہ احد چیمہ, یہ شاہ صاحب جو ہیں جو اب واپس آ گئے ہیں وہاں سے ورلڈ بینک سے, یہ کوئی ان کے پاس پی ٹی آئی والوں کے پاس شہزاد اکبر صاحب تھے, محمد علی صاحب, وہ پہلے جو محمد علی صاحب وہ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے آفیشل نہیں ہے, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے ایک آدمی تھے. جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے لکھ کے استعفیٰ دیا تھا پی ٹی آئی کو. کتنی کرپشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. پھر ان کو یہاں پر ایک اڈا دے دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں. محمد علی صاحب کر رہا ہوں جو اس وقت انرجی کے جو اب معاون خصوصی ہیں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں, انہوں نے ایک اپنا پرسکرپشن دی, ابھی امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں. پر بنیادی میں ذرا ایک منٹ, پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. جب وہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے 2 ماہ بعد وہ ختم کر دی گئی تھی. اس کے ٹی او آر میں سے انرجی آڈٹ عمران خان صاحب نے نکال دیا, اور جو فیڈرل لینڈ کمیشن کے ایک سابق الیکشن کمیشن کے چیف تھے ان کو اس کا ہیڈ لگا دیا اور نیپرا کو نکال دیا بیچ میں سے. تو کیا ہونا تھا, دمادم اسکلندر, اور وہی ہوا. اب آ کے اس سارے کو ریکٹیفائی کیا, اس لیے وہ ہمیں لوریاں نہ سنایا, ہمیں سارا پتا کیا ہوا اس ملک میں. بہرحال ہمیں تو لگتا ہے کہ جو وہ ہمیں لوریاں سناتے تھے اب ان کی لوری بھی بدل گئی ہے. مگر اوورآل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی, پھر وہ یہ آئی ایم ایف کا تو ایک بریدر ملا ہے اس موقع کے اندر. یہ جو ایک جو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے, بجلی اگر سستی نہیں ہوگی عام آدمی کو تو ریلیف وہ مشکلات ہیں ہی ہیں. معیشت جو ہے آپ کی ڈبل قیمت پہ, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ آدھی قیمت پہ یا 1/3 کے اوپر جو ہے وہ لے رہے ہیں, تو پھر معیشت بھی نہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس میں فریمنگ آف دا پرابلم کا سب سے بڑا ایشو ہے. اگر آپ اس کو گورننس کی پرابلم کے طور پہ نہیں لیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی گورننس جو ہے 99% گورننس کے مسئلے ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ تمام فیصلے ریکرنٹ سائڈ کو ذرا سارے الفاظ میں پیش, ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ ہوتا ہے جو ماہوار ہر مہینے خرچے ہوتے ہیں. اس میں سے سب سے بڑا جو آئٹم ہوتا ہے وہ سیلری کا ہوتا ہے اکثر, یا اس میں پینشنز ہوتی ہیں, یا پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے, یا بجلی کا آپ کے اپنے دفاتر چلانے کا خرچہ ہوتا ہے, پینشنیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے بھی گورننس ڈیسیجنز ہیں وہ ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ لیے جاتے ہیں. پھر آپ کی انتظامی حرکتیں ہلکے جو ہیں حرکت میں آتے ہیں. جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے وہ تو بڑا آسان ہے کہ وہ تو ایک اوپر سے آپ نے کرنا ہے فیصلہ, تو باقی معاملات تو چل ہی نہیں. لیکن اس ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ کے لیے اچھے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو بڑی نالج بیس چاہیے, بڑی تحقیقات چاہیے, بڑی ہسٹری چاہیے. تو میرا تو خیال ہے چودھری صاحب سب سے زیادہ تو پولیٹیکل ول چاہیے ہے کہ آپ نے جو ہے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر یہ کام کریں گے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر پچھلے بجٹ کے اندر بھی 40% بڑھا دیا گیا, اور روز سنتے ہیں, یہ آج کی خبر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان کی تنخواہوں میں 188% اضافہ منظور کیا ہے. یہ آج کی خبر بتا رہا ہوں کہ معیشت دباؤ میں ٹیکس ہدف 40% زیادہ, مگر کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی عیاشیاں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر کاسٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. بندے نکالنے کے چھوٹے موٹے ادھر ادھر دعوے کر دیے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عامر صاحب جو ان رپورٹڈ چیز ہے نا جو آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ریویو میں جو ابھی ہوا ہے مارچ کی 15 کو مکمل ہوا ہے, اس میں آئی ایم ایف نے گورنمنٹ آف پاکستان کو 9 خون معاف کیے ہیں. انہوں نے, آپ کو یاد ہے ایک تاجر دوست ایپ ہوتا تھا, کتنا اچھا میں سننے میں آتا تھا, روز بتاتے تھے کہ جی اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بچوں کی کہانی جیسے کندھے ملا کے پی ٹی وی پہ ایسے وہ جو ہے نا قومی ترانے سناتے تھے ہمیں. وہ تو جو تاجر دوست ایپ ہی غائب کر دیے بیچ میں سے, اللہ اللہ خیر صلاح. وہ بھی آئی ایم ایف نے مان لیا. ایگریکلچر ٹیکس جنوری 1 سے لاگو ہونا تھا, اکتوبر میں وہ لاز پاس ہونے تھے, اب آ کے لولے لنگڑے وہ لاز پاس ہو رہے ہیں جن میں ریٹ ہی کوئی نہیں ہے, وہ بھی انہوں نے معاف کر دیا کہ چلیں کوئی بات نہیں. جب خسارہ آپ کا 600 ارب سے زیادہ ہو گیا, لکھا ہوا ہے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ میں کہ اگر 1% سے زیادہ ہوا رولنگ بیسس پہ تو آپ ایڈیشنل میجرز لیں گے, یعنی منی بجٹ لائیں گے. اسٹیٹ بینک بھی کہتی رہی سب کچھ. ابھی 600 ارب روپیہ ان کا ٹارگٹ ہی نیچے کر دیا, اللہ اللہ خیر صلاح, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور دوستو جناب
اب یہ جو لون والی بات تھی پاور سیکٹر کی وہ بھی ایکسپٹ کر لی. مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں 9 خون معاف کیے ہیں. کیوں یہ چلانا چاہ رہے ہیں. کس کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ اس نظام کو. بالکل سیدھی بات ہے. آپ کو کون سی چیز نہیں سمجھ آ رہی؟ جو ایکسپلین کریں نا ناظرین کے لیے. مجھے تو میں ایکسپلین تو کر رہا ہوں. میں آپ کو کیسی اور لسٹ بنا کے دوں. آپ شاید یہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. آپ میری باتیں شاید نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس اگریمنٹ میں جو ستمبر کو انہوں نے سائن کیا, اکتوبر میں ان کے جہاز پھر اتر گئے یہاں پر. ان کو سب پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا آف ٹریک جا رہا ہے. انہوں نے وارننگیں دی, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی کہ ہم بالکل نہیں معاف کریں گے, آپ سیدھے ہو جائیں. یہ وہ آپ کو یاد ہے نا, ایمرجنسی واپس آ گئے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ سلپ ہوتے 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 جب مارچ آیا انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ساروں کے لیے ہے کہ ساری اسٹیبلٹی کا یہ راگ الاپتے رہے ہیں, کان ہمارے پک گئے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے شروع ہوئے, اسٹیبلٹی آگے سے وہ اسٹیبلٹی گروتھ میں کنورٹ نہیں ہو رہی. اب فگر کی ہیرا پھیری کر کے 1% گروتھ دکھا رہے ہیں, 3-4 کے پتہ نہیں کتنا ہے, جبکہ پچھلے 0.92 تھا, اس کو بھی ریوائز کر لیا تاکہ یہ والا جسٹیفائی ہو سکے, کیونکہ کوئی سینس نہیں بنتی. ایگریکلچر ڈوب رہا ہے, انڈسٹری نیگیٹو گروتھ ہے, سروسز کا کچھ بھی نہیں ہو رہا, کریٹ آف ٹیک ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جناب گروتھ. میں ذرا آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, مگر آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے 9 خون جو معاف کر دیے ہیں اس کی وجوہات وہ جو یا تو وہ سیاسی ہیں یا ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, لارجر اکنامک انٹرنیشنل آرڈر کے کہ یہ نظام چلایا جائے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا واو ویلا تھا کہ چاچا ٹرمپ نے آنا ہے, انہیں فون چکنا ہے, ایتھے زلزلے آنے نے, بجلیاں ڈگنیاں نے, پتہ نہیں کی ہونا ہے. وہ سارا کچھ اسی آئی ایم ایف دے ریویو وچ ویکھ لیا کی ہونا سی. اچھا کچھ نہیں ہو رہا. اب میں ذرا زراعت کے اوپر نا کہ جو بہت پہلے ہی بری خبریں آ رہی تھی کہ کاٹن اور گندم کی صورتحال جو نظر آ رہی تھی کہ جی 33% جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, جنرز کہہ رہے ہیں کہ جی کاٹن کم ہے, اس کے بعد گندم بھی بری صورتحال ہے. ابھی جو پانی کا مسئلہ آیا ہوا ہے خشک سالی کا کہ 40 سے بتایا جا رہا ہے 44% تک جو ہے خشک سالی ہے, کم بارشیں ہوں گی. پہلے ہی سندھ کے اندر جو ہے ایک نہروں کے اوپر جو ہے ایک لڑائی چل رہی ہے, اور یہ مزید جو ہے جو سب زراعت کی آپ سمجھتے ہیں اس کی صورتحال پہ ذرا روشن ڈالے, اس کا امپیکٹ. اس میں گورنمنٹ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے, پنجاب کی بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے, لٹرلی کاشتکار کا گلا گھونٹ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے سارے اپنے ایسٹیمیٹ لگا کے تمام میٹنگز ناپ تول کر کے, حالانکہ سندھ نے 4000 روپیہ فی مان 40 کلو کا ریٹ دیا تھا, انہوں نے اس کو واپسی ریوائز کر کے نیچے ریوائز کر کے 3900 کا ریٹ دیا. سارا سال یہ بتاتے رہے کہ ہم نے خریدنی ہے, اتنے سینٹر بن جائیں گے, یہاں سے یہ باردانہ آ رہا ہے, یہ فلانٹنگ. پہلی تاریخ مارچ کو آ کے جب یہ ساری امپورٹ انہوں نے مافیاز نے امپورٹ کر لی پاکستان میں, اس کے بعد تک بھی کرتے رہے. جب انہوں نے بین لگایا ہوا تھا تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو گندم نہیں خریدنی کیونکہ کرپشن ہوتی ہے. اس کے باوجود 3 لاکھ ٹن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے خریدا ٹوکن, اور وہ کیا کرپشن کر رہے تھے جو چاچا جی کی حکومت تھی. میرا مطلب کوئی سینس نہیں بنتی نا ان باتوں کی. اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو آپ سیدھا کریں, یہ تو آپ کا کام ہے ٹرانسپیرنٹ کرنا. اینی وے اب کیا ہوا, تو پچھلے سال خریداری کوئی نہیں ہوئی. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو 2002-03 کی خریدی ہوئی گندم تھی 2200 روپے فی مان پہ, 2200 روپے پہ, جبکہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% پہ چلے گیا اور لگاتار رہا اپریل کے بعد 21-22%, اور اب آ کے کہیں نیچے آئے. وہ تو اس کی صرف کیرینگ کاسٹ جو ہے وہ 1000 روپے سے کئی زیادہ ہے فی مانڈ, اور انفلیشن بھی آئی ہے بیچ میں, اس کی سٹوریج کاسٹ پڑتی ہے, سب کچھ ہے. تو یہ کسی صورت 2900 روپے 2800 روپے نہیں ہو سکتی اس کی. لیکن یہ 1.2 ملین ٹنز فلڈ کر رہے ہیں مارکیٹ کو. 2800 دسمبر کی 27 کو بتایا, اب اس کو 100 روپیہ غنیمت ہے کہ 100 روپیہ بڑھا کے 2900 روپے کر دیا, جبکہ پچھلے سال کی قیمت ان کی اپنی طے کی ہوئی 3900 روپے تھی. یعنی یہ گلا گھونٹ رہے ہیں کہ جب گندم آئے گی فائنلی اگلے مہینے تو اس کا کوئی خریداری کوئی نہ ہو, اور یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے لیے قیمتیں نیچے کر رہے ہیں. اگر آپ نے قیمتیں نیچے کر اسکیم آ رہی ہے, لون اسکیم آ رہی ہے, 1 منٹ, یہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ نیا ماڈل کوئی کار کمپنی نکالتی ہے تو حکومت پاکستان ان کی پرانی خریدی ہوئی 2 لاکھ گاڑیاں یک لخت مارکیٹ میں پھینک دیں. تو یہ انڈسٹری بنائی ہے انہوں نے, یہ کہ اب مارکیٹ چلائے گی جی گندم کو, ہم مداخلت نہیں کریں گے. ڈالے گا ذرا دیکھیں کیسی چیخیں نکلتی ہیں ان کی. یہ جو چینی کے ساتھ کیا ہے جو 180 روپے پہ چلی گئی ہے, اس وقت تو نہیں ان کو درد پڑی کہ یہ غریب لوگوں کے لیے. جب مصدق ملک نے بتا دیا تھا کمیٹی کا چیئر ہوتے ہوئے کہ یہ قیمت نہیں رکے گی, آپ نے اس کو برطرف کر دیا, اس کو منسٹری سے بھی فارغ کر دیا بیچارے کو.
اور آپ دیکھ رہے ہیں کدھر چلے گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بڑا سخت کنٹرول لیا ہے, جو 130 پہ آپ نے نہیں اوپر جانا تھا ہم نے 160 کر دیا, 140. گندوں کی خبروں پلیز لیٹ می میک دا پوائنٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تاجر دوست ایپ آتی ہے تب آپ کو بڑی نرمی یاد آ جاتی ہے, جب چینی کی باری آتی ہے تب بڑی نرمی یاد آتی ہے, گاڑیوں کی ہر ایک کے لیے نرمی. کسان کا گلا گھونٹنا ہے یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, ان کی سنوائی کوئی نہیں ہے. اور آپ جیسے لوگ ہیں ان کا درد شیئر کرنے کے لیے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں کسان بھائی ہمارے. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ عامر صاحب. دانیال عزیز صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.